انوارُ القرآن آپ کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کے 26ویں پارے حامیم کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ سورہ الاحقاف سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اس میں ارشاد ہوا کہ ہم نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی، بلکہ اس کو ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے بالحق، ایک بہت بڑے مقصد کے تحت ہم نے بنایا ہے، اور اجل مسمى، ایک محدود مدت کے لیے بنایا ہے۔ اس کا ایک عظیم مقصد ہے، اور اس عظیم مقصد کو پورا کرتے ہوئے تم کسی دھوکے کا شکار نہیں ہونا۔ فرمایا کہ قرآن مجید پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر مخالفتوں کے باوجود وہ حق پر قائم رہنے والے لوگ ہیں۔ انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، اور پھر یہ فرمایا کہ انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، اور ان نعمتوں کا جو تو نے میرے والدین پر فرمائی ہیں، اور مجھے توفیق دے کہ ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں، اور میری اولاد کو صالح بنا دے۔ اے اللہ، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں تیرا اطاعت گزار بندہ بنتا ہوں۔ 40 برس کی عمر پہ انسان جب ایسی دعائیں مانگنے لگتا ہے تو اللہ کو اس پہ بہت پیار آتا ہے۔ حدیث میں بھی ایسے ہی الفاظ موجود ہیں کہ ایک مسلمان جب 40 برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں یوں ہے کہ ان اللہ یستحیی من المرء المسلم ذی الشیبہ، کہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں والے اور سفید داڑھی والے مسلمان سے حیا فرماتے ہیں۔ سورہ الاحقاف کے آخر میں آخرت پہ خوبصورت دلیل ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، اور اب جب ہم آسمان کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تو گیلیکسیز آتی ہیں، سولر سسٹمز آتے ہیں، کہکشائیں، نظام ہائے شمسی، وہاں یہ سب جس نے بنائے ہیں اس کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ تمہاری سوچ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہاں، اس کے بعد سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اصل الفاظ میں یوں ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اس کے کام میں لگ جانا ہے، کہ اس کے کام میں تم لگ جاؤ گے تو بہت ثابت قدم ہو جاؤ گے، اور اس کی مدد تمہارے پاس آ جائے گی۔
اسی میں ہم دیکھتے ہیں سورہ محمد میں کہ جہاد کا حکم نازل ہوا، حکم دیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ جب جہاد کا ہم حکم دیتے ہیں تو وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے ان پہ موت کی سی غشی طاری ہونے لگ جاتی ہے۔ اور اسی سورہ محمد میں بہت خوبصورت دل ہلا دینے والی آیت ہے، افلا یتدبرون القرآن، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ قرآن کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ان کے دل کھلتے کیوں نہیں ہیں قرآن کے لیے؟ چاہتے ہیں قرآن کو بس تیز 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 پڑھ لیں، سمجھے نہیں؟ کیا یہ کتاب اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ اس کے احکام پہ، اس کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے؟ کیسے عمل کیا جائے گا اگر سمجھیں گے نہیں تو؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ اور آگے ایک دل خراش منظر، ایک نقشہ فرماتے ہیں اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا، کیا نقشہ ہوگا جب فرشتے ان لوگوں کی جو اہل ایمان نہیں ہیں جان نکالیں گے، ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالی کی ناراضگی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اس لیے دنیا میں ان کے سارے نیک اعمال بھی اکارت کر دیے جائیں گے۔ اور آگے چل کے منافقین کا ذکر ہوا کہ کیا منافقوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ فرمایا کہ ہم چاہیں تو اسی دنیا میں ہی ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر کر دیں، ہم چاہیں تو ان کے چہروں کو ایسا مسخ کر دیں کہ ہر دیکھنے والا ان کے چہرے سے پہچان لے کہ یہ منافق چلا آ رہا ہے۔ لیکن ہم نے اس دنیا میں ستار العیوب ہونے کی وجہ سے پردہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں، آخرت میں ہم یوں کریں گے، کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرم لوگو آج تم علیحدہ ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ اس دنیا میں ہم مومنوں اور منافقوں کو الگ الگ کرنے کے لیے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے۔ یہ زندگی، یہ دنیا، یہ امتحان کی جا ہے، زندگی امتحان کا موقع ہے۔ اس میں ایسے ایسے امتحان اور ایسی ایسی آزمائشیں آتی چلی جائیں گی جس میں مومنین اپنے رویے کی وجہ سے الگ ہو جائیں گے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ الگ چھٹکے ہو رہ جائیں گے۔ اور اسی سورہ میں یہ آخر میں حکم دیا گیا کہ دیکھو کمزوری مت دکھاؤ، اور کمزوری کی وجہ سے میدان جہاد سے مت بھاگو، اور اس کی وجہ سے صلحوں کی درخواستیں نہ کرتے پھرو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم ہی غالب ہوگے۔ اور فرمایا یہ دنیا، یہ متاع عارضی ہے، اس کے جھانسے میں نہ آؤ، اور اس عارضی متاع کی وجہ سے تم جہاد سے، انفاق فی سبیل اللہ سے محروم نہ رہو۔ اس کے بعد سورہ الفتح ہے، اور جس میں حضور کو ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کی ہر کوتاہی سے عفو درگزر کر دیا ہے، آپ کے لیے ایک کھلی ابدی ازلی معافی کا اعلان کر دیا ہے، اور آپ کو فتح مبین عطا فرما دیا۔ صلح حدیبیہ جو دیکھنے میں شکست نظر آتی ہے، شرائط ایسی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ بہت دب کے کی ہیں۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اب عزیزان گرامی ایک بات ذہن میں رہے کہ تاریخ انسانیت میں ذہین ترین لوگ وہ ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔
اور ذہین ترین لوگ بیچارے پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں بہت بڑی شکست ہو گئی، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے فتح مبین ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق پریشان ہو کے حضرت صدیق سے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، کیا یہ فتح مبین ہو سکتی ہے؟ وہ صدیق کہتے ہیں کہ اگر حضور نے کچھ کیا ہے تو سوچ کے ہی کیا ہوگا، اللہ کے حکم سے ہی کیا ہوگا۔ عمر فاروق ذرا انتظار کرو، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اور ذرا سے انتظار کے بعد عمر فاروق کو کیا، پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہ شرائط جو دب کے مان لی گئی تھی وہی شرائط فتح مبین تھی۔ یہ ہوتی ہے نبوت۔ اور فرمایا اے پیغمبر، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا اور سراج منیر بنا کے آپ کو بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک راز کی بات بتا دوں، بعض لوگوں کو نعت گوئی کا اور نعت خوانی کا بہت ذوق ہوتا ہے، بہت اچھا اور بہت حسین ذوق ہے۔ بس ایک راز کی بات بتا دوں، جس کو یہ ذوق ہو وہ قرآن پڑھ لیا کرے، اس لیے کہ قرآن مجید سے اچھی نعت مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اگر کہیں نظر آئی ہو تو مجھے بتا دے، میں پڑھتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں اس کو بھی نعتیہ کلام سمجھتا ہوں جو سورہ انشراح میں ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اور یہ بھی نعت ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور نعت سنا دوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ ذوق کی بات ہے۔ جس خوبصورتی سے اللہ تعالی نے حضور کی شان بیان کی ہے، بندے کے بس میں کہاں ہے۔ اسی لیے غالب نے کہا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد ہست۔ اور اس شعر کا ایک ترجمہ میرے ذہن میں یوں ایک مرتبہ اترا کہ کچھ لمحے مجھے یا رب تو اپنی زبان دے، سیرت تو بیان کر لوں سرکار دو عالم کی۔ قرآن مجید میں کہیں کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس قدر پیارے انداز میں ہے کہ طبیعت وجد کرنے لگتی ہے۔ لیکن ویسے علامہ اقبال نے کہا کہ یہ ہماری بدنصیبی کی بات ہے کہ عراقی کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں وجد طاری ہو جاتا ہے، اور جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو جوں بھی نہیں رینگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا ذوق ہم پیدا نہیں کر پائے۔ سورہ الفتح میں ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اب بات یہ ہے کہ 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، جہاد کی بیعت کر رہے ہیں، جان دینے کا عہد کر رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، اور یہ منظر اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مومنین سے راضی ہو گیا، تمام صحابہ سے، تو 1400 کی 1400 رضی اللہ عن المؤمنین، ان سب پہ راضی ہونے کا اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے اے نبی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اور اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں عالم ما فی قلوب، یہ دلوں میں کیا ہے، کیا جذبہ ہے، کیا عشق رسول ہے، کیا جہاد اور شہادت کی تڑپ ہے۔
اللہ کو ان کی نیتوں کو، ان کے جذبے کا علم تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو اللہ نے دلوں کا سکون اور فوری کامیابی عطا فرمائی۔ اسی سورہ الفتح میں کامیابی کا مژدہ بھی سنا دیا۔ فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دنیا بھر کے دینوں پر اسلام کو غالب کر دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم و کریم ہیں۔ آپ کے ساتھ ہی اب یہ حضور کے صحابہ کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کی تعریف فرمائی جا رہی ہے کہ یہ آپس میں رحیم و کریم ہیں، کفار پہ سخت ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا جوئی کرنے والے ہیں۔ ان کی چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ کرنے والے، اللہ کے حضور جھکنے والے لوگ ہیں۔ اللہ ان کی بدولت اسلام کی کھیتی کو سرسبز کر رہا ہے اور کافروں کے جلنے کا سامان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد سورہ الحجرات ہے، اور سورہ الحجرات میں ہمیں سماجی زندگی کے آداب انتہائی خوبصورتی سے بیان کر دیے گئے۔ سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا کہ دیکھو ان پیش قدمی نہ کرو، آواز کو پست رکھو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں گفتگو نہ کرو جیسے تم عام لوگ یا آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو۔ حضور کو گھروں سے باہر کھڑے ہو کے پکارا نہ کرو، انتظار کیا کرو، جب وہ آ جائیں تو پیش ہو جایا کرو۔ ہاں دیکھو، اگر کوئی شخص خبر لے کے آئے تو فوراً جھٹ سے مان نہ لیا کرو، تحقیق کیا کرو۔ ہاں مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی مصالحت کرا دیا کرو، اور اگر ایک گروہ ضد پہ جم جائے، زیادتی کرنے پہ تل جائے، تو سارے مل کے اس کی زیادتی کا قلع کما کرو۔ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، تانے نہ دیا کرو، اور بدگمانی نہ کیا کرو۔ بدگمانی کرو گے تو تجسس کرو گے، تجسس کرو گے تو عیب سامنے آئیں گے، عیب دیکھو گے تو پھر غیبت کرو گے، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اسی لیے ان سب باتوں کو اکٹھے روک دیا گیا۔ سوء ظن نہیں کرنی، تجسس نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی۔ اور فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، ہاں تم یہ کہو اسلمنا، ہم اسلام میں داخل ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں اچھی طرح سے داخل نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ اطاعت قبول کرنے کے بعد، اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، مسلمان کہلوانے کے بعد بھی کچھ درجے ہیں ایمان کے، کچھ نہیں بہت سے ہیں جو آہستہ آہستہ تک انسان کو حاصل کر پڑتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت سے، قرآن کے فہم، اور یہاں اس موقع حضور صحبت سے، اہل اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، سورہ ذریات ہے، لیکن میں وقت کہاں سے لاؤں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما۔